السلام علیکم، میں ہوں فیصل محمد اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل ویوز آف فیصل محمد۔ اس وقت دنیا میں بہت اہم خبریں اور بہت اہم معاملات جو ہے چل رہے ہیں۔ ہم پہلے بین الاقوامی خبروں پہ کچھ تھوڑا سا تجزیہ دیں گے اور خبریں دیں گے، اس کے بعد ہم پاکستان کی طرف جائیں گے، کیونکہ ہم ہمیشہ سے کہتے ہیں کہ جو کچھ بھی پاکستان میں ہوگا وہ بین الاقوامی معاملات یا حالات کے پس منظر میں ہی ہوگا۔ ہم نے آپ کو بتایا تھا، یاد ہوگا، کہ روس اور یوکرین کے درمیان جو معاملہ اس وقت چل رہا ہے اس کو بڑھاوا دینے کے لیے امریکہ نے نیٹو کے حوالے سے بڑی قریبی ایکسرسائزیں اور بڑی صورت انگیز معاملات جو ہیں علاقے میں یعنی روس کی سرحدوں کے قریب شروع کیے۔ کل رات یعنی شام کو، پاکستان کا رات ہو چکی ہوگی لیکن میں یورپ کے حوالے سے بات کر رہا ہوں، شام کو کل پولینڈ میں امریکہ کے تقریباً 3000 امریکی وہاں پر آئے اور انہوں نے وہاں پر آ کر یوکرین کے بالکل قریبی سرحد میں اپنے کیمپ لگائے، اور یہ وہ تھے میرینز جو کہ لڑنے کے لیے آئے ہیں، ٹھیک ہے۔ ساتھ ہی فوری طور پر اس کے 1 گھنٹے بعد ناروے کے اندر بڑی خطرناک جنگی مشقیں روس کے بارڈر کے قریب شروع کی۔ ان مشقوں میں میزائل، ایٹمی وار ہیڈز کی سب مرینز اور تباہ کن جہاز، نیوی ویسلز اور بمبار جو ہیں طیارے، وہ انہوں نے باقاعدہ شرکت کی۔ اور تجرباتی میزائل چلانے سے پہلے انہوں نے رشیا کو وارن کیا کہ ہم یہ ایک کولڈ وار کر رہے ہیں اور اسے کوئی حملہ نہ سمجھا جائے۔ خیر، یہ تو ایک طریقہ ہوتا ہے کہ بھائی آپ کو پتہ ہے کہ غلط فہمی نہ ہو جائے۔ اس کے فوراً بعد ہی بائیڈن کا ایک بیان آیا اور بائیڈن نے کہا کہ روس نے اگر معاملات کو نہیں چلایا اس طرح جس طرح کہ ہم چاہتے ہیں یا نیٹو چاہتا ہے، تو پھر روس کے ساتھ ہم تیسری جنگ عظیم کے لیے یا تھرڈ ورلڈ وار کے لیے ہم تیار ہیں اور ہر مسئلے پہ وہاں تک جائیں گے۔ ابھی ذرا غور سے سنیے گا جو کل ساری باتیں ہوئی، اس میں آپ کی پوری توجہ چاہیے تو آپ کو پتہ لگے کہ دنیا میں کیا ہونے جا رہا ہے۔ جب یہ بات ہوئی تو اس کے فوراً بعد ہی ایک اجلاس اہم ہوا ماسکو کے اندر، اور ماسکو کے اندر ایک اہم اجلاس ہوا اور اس میں غور کیا گیا ساری ان تبدیلیوں پر اور ان تمام محرکات پہ جو کہ روس کے گرد ہونے لگا تھا۔ مطلب یوکرین کے ساتھ تو چل رہا ہے نا معاملہ، وہ تو جنگ چل رہی ہے، لیکن اس پس منظر میں جو امریکہ اور نیٹو کی طرف سے جو ہل جل ہو رہی تھی اور جس طرح پولینڈ کے اندر پہنچے ہیں اور جو 3000 جو فوجی آئے تھے، کیونکہ آپ کو یاد ہے بارہا یہ کہا جا رہا تھا کہ امریکہ یہ کہہ رہا تھا کہ ہم اپنے فوجی نہیں بھیجیں گے۔ نیٹو اس لیے گھبرا رہا تھا کہ جب تک امریکہ کے فوجی مطلب ملٹری ٹروپس جب تک بوٹس آن گراؤنڈ نہیں ہوں گے، جب تک ان کے اپنے فوجی نہیں آئیں گے گراؤنڈ پہ لڑنے کے لیے، اس وقت تک ہم پیش قدمی نہیں کریں گے، کیونکہ بنیادی طور پر تو یہ امریکہ کا سٹینڈ ہے نا کہ ہم اپنے نیٹو الائز کا ڈیفینڈ کریں گے۔ تو بٹ ڈیفینڈ کرنے والا تو ابھی تک آیا ہی نہیں۔ آپ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ ذرا سمجھنے کی کوشش کریں۔ تو امریکہ نے وہاں ڈیفینڈ کرنے کے لیے اب 3000 بندے اپنے بھیجے اور فائٹر بھیجے، ساتھ میں ہی امریکہ کے ویسلز اور تمام ساری چیزیں ناروے پہنچ گئی، وہاں پہ انہوں نے مشقیں شروع کر دی۔ ان تمام چیزوں کے شروع ہونے کے فوراً بعد ایک بہت ہی اہم اجلاس جو ہے ماسکو کے اندر ہوا، اور اس اجلاس کے بعد فیصلہ کر لیا گیا کہ اب امریکہ کو مختلف جگہوں سے ٹف ٹائم دیا جائے گا۔ اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ اس کے ٹھیک 3 گھنٹے بعد آپ نے دیکھا کہ مشرق وسطیٰ میں ایران کی جانب سے 12 بیلسٹک میزائل جو ہیں اکٹھے جو ہیں امریکہ کے اوپر، جو کانسلیٹ جنرل ہے اربل کے اندر، وہاں پر داغے گئے۔ ہم نے جو خبریں لی ہیں اس خبروں کے مطابق ایک آدھ کو زخمی ہوا ہے، حالانکہ اخبار والے کہہ رہے ہیں سب جگہ چل رہے کہ زخمی ہونے، لیکن کچھ لوگ زخمی ہوئے ہیں۔ ان کے بارے میں ابھی تک یہ نہیں پتہ لگ پا رہا کہ آیا وہ امریکن نیشنل ہے یا مقامی امریکن کانسلیٹ کے اندر یا اور جو موساد کا جو ادارہ ہے وہاں پہ کام کرنے والے لوگ ہیں، ان کے بارے میں ہمیں کنفرمیشن نہیں دی کسی بھی سفارتی ذریعے نے، لیکن یہ کنفرمیشن آئی کہ کچھ لوگ زخمی ہوئے ہیں۔ اچھا، اب یہ صورتحال آپ یہ دیکھیے کہ یہ اصل میں بنیادی طور پر ہوا کیوں ہے؟ یہ ہوا اس لیے ہے
کہ جب روس کے اوپر امریکہ نے دباؤ دینے کی کوشش کی اور نیٹو کے ساتھ لے کے، تو پھر یہ فیصلہ روس نے کیا. میں آپ سے کہہ رہا تھا کہ روس نے اپنے پتے چھپا کے رکھے. اب یہ جو ایران کی طرف سے جو اٹیمپٹ ہوا ہے، اس کا موقع جو ہے نا، بنیادی طور پر یہ ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت کیا گیا ہے. اس کے اندر جو ہے روسی قیادت اور ایرانی قیادت آن بورڈ ہے. یہ میں نے آپ کو اشارہ دے دیا. گو کہ یہ معاملہ جو ہے قاسم سلیمانی کی جو شہادت ہوئی تھی اس حوالے سے ہے، لیکن ٹائمنگ جو ہے، ٹائمنگ کے اندر جو ہے روس کا اور ایرانی قیادت کا ایک انڈرسٹینڈنگ موجود ہے. اور اب کیا ہوگا؟ اب یہ ہوگا کہ اگر یہ معاملہ بڑھتا ہے، کیونکہ جو میرے پاس اطلاعات ہے وہ یہ ہے کہ اگر اس وقت اگر یہ معاملہ بڑھا، کیونکہ ایران کے حوصلے اس وقت بلند ہیں، بالکل کسی طرح پیوٹن کی طرح. ابراہیم رئیسی صاحب بالکل خوفزدہ نہیں ہیں. یعنی ایک ہوتا ہے نا کہ اٹیمپٹ کرنے کے بعد آپ، جو ہم نے تہران سے معلومات کی ہیں، تو وہ یہ ہم نے ان سے جب پوچھا کہ آپ کی طرف سے ہوا ہے، ابھی ایرانی گارڈز کی طرف سے، ایرانی نے سرکاری طور پر تو یہ نہیں کہا لیکن اوفیشلی ہوا ایران کی طرف سے ہی ہے. ہم نے جب یہ معلوم کرنے کی کوشش کی تھی کہ اس حملے کے بعد آپ کے حوصلے، یا مطلب ایران کی پوزیشن کیا ہے، تو انہوں نے کہا حوصلے بہت بلند ہے اور وہ بالکل پرواہ نہیں کرتے اور وہ آگے لڑنے کے لیے تیار ہیں. یعنی دوسرے الفاظ میں کہ اگر امریکہ نے اٹیمپٹ کیا، جس کے کہ چانسز ہیں، میں بھی آپ کو بتاتا ہوں کیوں میں آپ سے کہہ رہا ہوں، تو اس بات کی توقع ہے، بلکہ یقین ہے کہ ایران جو ہے خلیج فارس کے اندر جو ہے امریکی اڈوں کو نشانہ بنائے گا، اور اس کے پاس اس حوالے سے بڑی تکنیکی تیاریاں موجود ہیں. اب ایسی صورت کے اندر جب کہ امریکہ اتر رہا ہے، بوٹ آن گراؤنڈ کرنا چاہتا ہے نیٹو کے ساتھ روس کے مقابلے پہ، دوسری صورت میں امریکہ کی جانب سے مشرق وسطیٰ کے اندر یہ دوسرا محاذ کھلنا لامحالہ امریکہ کو پریشان کرنے کی روسی سازش، ٹیکنیک، جو کچھ بھی آپ سمجھ لیں، ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے، میں نے ایسا کہا نا کہ وہ قاسم سلیمانی کے بدلے کی بات ہے، ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، لیکن موقع جو ہے دیکھیں کتنا زبردست ایران نے طے کیا ہے اپنے دوستوں کے ساتھ. اچھا، اگر اب یہ صورتحال ہے، اور اس صورتحال کے بعد میں جب آپ سے بات کر رہا ہوں تو اس وقت پینٹاگن کے اندر ایک اجلاس جو ہے شروع ہونے والا ہے. نوٹس سب کو مطلب پہنچ چکے ہیں، میسج پہنچ چکے ہیں. ہنگامی اجلاس پینٹاگن میں ہونے جا رہا ہے، جس میں یہ سوچا جائے گا اور فیصلہ کیا جائے گا کہ ایران کو کب اور کیسے جواب دینا ہے، اور یہ بھی دیکھا جائے گا کہ آیا اس حملے کے پیچھے روس یا امریکہ کو ٹف ٹائم دینے میں جو ایک پلان بنا ہے روس کا، اس میں کتنا اس کا ہاتھ ہے، اور کیوں یہ وقت چنا گیا ہے، اور امریکہ اس کا جواب کیا مشرق وسطیٰ میں دے، یا اس کے جواب کے لیے براہ راست روسی پانیوں میں، میری ذرا غور کیجئے گا الفاظ سے، روسی پانیوں میں روس کے ساتھ کیا جائے. اسی وجہ سے آج صبح سے جو ہے روس نے اپنے بحری بیڑوں کو بھی الرٹ کر دیا ہے. تو یہ جو صورتحال میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ انتہائی خطرناک ہے. پاکستان میں تو خیر لوگوں کو پتہ ہی نہیں نا، وہ بھی پاکستان میں آتا ہوں آپ کو، لیکن تیسری جنگ عظیم اور ہولناک جنگ عظیم آپ کے سر پہ منڈلا رہی ہے. اور ایسی صورت کے اندر، جبکہ کل میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہاں پہ کیمیکل جو ہیں ویپنز اور کیمیکل جو مواد ہے وہ چوری ہو چکا ہے، اس کو کنفرم روس نے بھی کر دیا ہے، کنفرم اس کو یوکرین کی اتھارٹیز بھی کر رہی ہیں، جو خبریں آ رہی ہیں، اور امریکہ کی طرف سے بھی کہا گیا ہے. یہ چیزیں جو ہیں بہت کافی ہیں، یہ قوم کو، یعنی ساری دنیا کو کے لیے پریشانی کا باعث بن رہی ہیں کہ یہ کیا کچھ ہونے جا رہا ہے. اچھا، یہ تو ہو گئے دو محاذ. اب تیسرا محاذ آپ یہ دیکھیں کہ اگر امریکہ، یہ میں آپ کو خبر دے رہا ہوں، اگر امریکہ نے دو جگہ دباؤ دینے کی کوشش کی یا دو رخوں پر اگر لڑنے کی کوشش کی، جس کا ابھی تک تو کوئی چانس نہیں ہے، مطلب یوں سمجھ لیں کہ 25% چانسز ہے کہ امریکہ، کیونکہ امریکہ نہیں لڑنے والا، دو سطحوں پہ نہیں لڑنے والا، کبھی بھی نہیں لڑنے والا. مجھے پتا ہے امریکہ کی وہ مطلب بارکنگ ڈاگ سیلڈم، سوری معاف کیجیے، کہتے ہیں نا وہ کیا کہتے ہیں، وہ گرجنے والے جو ہیں بادل برستے نہیں ہیں، تو امریکہ کا یہ ہے. لیکن اگر امریکہ نے کہیں یہ کوشش کی تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ پھر اسی دوران، یعنی ان دو محاذوں کے دوران، جو سب سے تیسرا بڑا محاذ امریکہ کے خلاف کھلے گا وہ چائنا کی طرف سے کھلے گا تائیوان میں. اس حوالے سے بھی بڑی کئی پس پردہ معاملات طے ہو رہے ہیں.
تو یہ میں نے آپ کو جو ہے آج کا میرا ویلاگ یہ بہت اہم ہے، اس حوالے سے بتا رہا ہوں کہ اس وقت معاملات پس پردہ بڑی تیزی سے چل رہے ہیں. ماسکو کے اندر بھی معاملات چل رہے ہیں، مشرق وسطیٰ کے اندر بھی چل رہے ہیں، امریکہ میں بھی چل رہے ہیں، ادھر کیا کہتے ہیں تائیوان اور چین بیجنگ کے اندر بھی چل رہے ہیں. اس وقت دنیا تو لگی ہوئی ہے نا نعرے لگانے میں، پاکستان میں تو اس کو آنا ہے، اس کو جانا ہے، لیکن 3 بڑے 4 بڑے دارالحکومتوں کے اندر پس پردہ دنیا کے مستقبل اور دنیا کی سمت کے فیصلے کیے جا رہے ہیں بڑے. تو یہ ایک جو ہے معاملہ آپ کو ذہن میں رکھنا ہوگا. ساتھ ہی روس اور یوکرین کا ہم بتا دیں کہ وہ جنگ بڑی تیزی سے جاری ہے. اس تمام پس منظر کے اندر جو آج ایران کی طرف سے ہوا ہے، اربل کے اوپر عراقی سفارت خانے میں روس نے فیصلہ کیا ہے کہ اب وہ اپنے حملے تیز کر دے گا. تیز کرنے سے مراد یہ ہے کہ آپ نے دیکھا تقریباً 18واں روز ہے اور ابھی تک وہ کیو میں داخل نہیں ہو چکا، لیکن کیو کی انہوں نے کہ گرد فوجیں پہنچا دی. وہ داخل اس لیے نہیں ہو پایا کہ کیو کے چاروں طرف جو امریکہ نے اور یہ جو نیٹو نے جو اپنے جنگجو بھیج دیے ہیں انہوں نے اس کا گھیراؤ کر کے رکھا، وہ اندر داخل نہیں ہونے دیتے. ظاہر سی بات ہے شہر میں داخل ہوں گے نا، فوج تو باہر سے داخل ہوگی نا، جب سراؤنڈنگ کے اندر بیٹھے ہوں گے لوگ گھیر کے، میزائل لگا دی گئے ہیں، سب کچھ لگا دیا، تو ان کو شہر میں انٹری میں پرابلمز ہو رہی ہیں. اس کے لیے انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے اب کہ یہ بڑے ہیوی پیمانے پہ بڑے زبردست طریقے سے جسے کہتے ہیں کہ بمبارڈمنٹ کریں گے، میں سے کہتے ہیں کہ معافی کسی کے لیے نہیں، ڈزنٹ میٹر اب اس میں پورا شہر ایلیمینیٹ ہو جائے، پورا دارالخلافہ تباہ ہو جائے، لیکن یہ فیصلہ روس کی طرف سے کر لیا گا. یہ میں آپ کو خبر دے رہا ہوں اور آپ سنیں گے کہ ابھی چند گھنٹوں بعد آپ کے پاس ایسی خبریں ملیں گی کہ روس نے تباہ کن بمباری جو ہے کرنی شروع کر دی ہے، کیونکہ اب روس کو نظر آ رہا ہے کہ اب معاملہ جو ہے بڑھ گیا ہے. اور یہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ امریکہ بھی اس وقت کہیں نہ کہیں بوٹس آن گراؤنڈ کر سکتا ہے. پولینڈ کے اندر اس وقت جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں بالکل میرے سامنے جو اس وقت جو چیزیں پڑی ہیں، میرے جو رابطہ کار ہیں اس وقت مجھے لگ رہا ہے کہ ان کی طرف سے خبریں آ رہی ہیں کہ پولینڈ میں بڑی تیزی سے جو ہے سرگرمیاں جاری ہیں. ہو سکتا ہے کہ اگر پینٹاگن کی طرف سے اگر آج کیونکہ بائیڈن ابھی اجلاس کی صدارت کرنے والے ہیں، اگر ان کو یہ پتہ لگ جاتا ہے، یہ تو ہم نے آپ کو بتا دیا کہ ٹائمنگ تو ایک ڈیسائیڈڈ ہے، لیکن کیا امریکہ اس بات کے اوپر یہ فیصلہ کر کے کہ بھئی ایک ڈیسائیڈڈ تھی اور ایران اور روس کے درمیان ٹائمنگ کو سیٹ کر کے کیا گیا ہے اور امریکہ کے لیے ایک نئی تھریٹ پیدا کی گئی ہے، تو کیا امریکہ فوری طور پر جوابی کارروائی کرے گا؟ اس کا فیصلہ ابھی تھوڑی دیر میں بائیڈن کے حوالے کی اس پریس کانفرنس کے بعد پریس کانفرنس جو ہونے والی ہے پریس کانفرنس کا جو میٹنگ ہونے والی ہے اس کے بعد طے ہو جائے گا. اچھا، دوسرا سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس وقت روس نے جو ہے مغربی علاقوں کا اور جنوبی علاقوں پہ پورا کنٹرول حاصل کر لیا ہے، اور یوکرین کے اندر شدید اس وقت جنگ جو ہے جاری ہے. اور یہ بھی میں نے آپ کو بتایا کہ روس جو ہے اس وقت سمندری سطح پر بھی جو ہے یوکرائن پر حملہ کرے گا، اور بیلاروس کی سرحد کے اوپر جو ہے نا ٹوٹل انہوں نے ٹینک لگا دیے ہیں کہ بیلاروس اگر نیٹو کی فوج گھسی پولینڈ کے ذریعے کیو میں تو سب سے پہلے جو وہاں پہ نیٹو کو سب سے بڑی مدافعت جو ملے گی، روس کی تو شاید آئے گی اس لیے سب سے پہلے مدافعت ان کو بیلاروس کی طرف سے ملے گی. یہ بھی میں آپ کو خبر دے رہا ہوں کیونکہ بیلاروس نے اپنے سارے معاملات جو ہے نا جتنے بھی میزائل وغیرہ جو بھی توپوں کا رخ وغیرہ ہے وہ سارا کا سارا انہوں نے نیٹو کی طرف ادھر جو پولینڈ کی سرحد ہے وہاں پہ کر رکھا ہے. تو جو اس وقت ملٹری فارمیشن ہم دیکھ رہے ہیں اس سے ہمیں لگتا ہے کہ اگر یہ معاملات بڑھا تو تیسری جنگ عظیم جو ہے نا بہت 100% آپ کے دروازے پر بالکل ناک، یعنی کہتے ہیں کہ تھرڈ وارلڈ جو ہے ناک کر رہی ہے. اب کوئی اس میں شک نہیں رہ گیا. اب اللہ کرے کہ یہ نیوکلیئر اور کیمیائی حوالے سے نہ ہو، لیکن اس کا خطرہ بدستور موجود ہے کیونکہ یہ آرسنلز جو ہیں نیوکلیئر وار ہیڈز جو ہیں وہ اپنی جگہ پہ سیٹ کر دیے گئے ہیں. اچھا، اب تھوڑا میں پاکستان کی طرف بتا دوں آپ کو. دیکھیے پاکستان کی سیاست میں ہم نے 2-3 دن سے آپ کو بتا رہے ہیں کہ پاکستان کی سیاست میں تشدد اور تلخی بڑھ رہی ہے، اور ہم نے ایک ہفتے پہلے کہہ دیا تھا کہ حالات پاکستان میں خراب ہوں گے اور خراب کیے جا رہے ہیں. میں نے کل ایک جگہ ایک اخبار میں بیان بھی دیا تھا اور ٹویٹ بھی کیا تھا جس پہ میں نے کہا تھا کہ عمران خان صاحب جو ہیں، میرا ایک مشورہ تھا ان کو اپنے طور پر مشورہ پہنچایا بھی ہے کہ بھائی یہ جو کر رہے ہیں 1 ملین یا پتہ نہیں 10 ملین اسلام آباد میں وہ یہ نہ کریں، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت جو ہے عمران کو پتہ ہونا چاہیے کہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ کہیں نہ کہیں ان کے ساتھ ضرور ہے، اس میں کوئی شک نہیں. میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا، ابھی تک ہیں ساتھ ہی ہیں، کیونکہ عمران نے کوئی غلط بات تو ابھی تک کی نہیں، نہ وہ کر رہا ہے. ابھی آج کے جلسے بھی میں بات کروں گا، ابھی چل رہا ہے میرے پیچھے. مسئلہ سارا یہ ہے کہ وہ خلاف تو نہیں ہے، لیکن عمران خان کے خلاف جو ہے پاکستان کی جو بیوروکریسی ہے، جس کے اندر بیوروکریسی پاکستان کی نا، بیوروکریسی کو لوگ تو بیوروکریسی کے میں سے کہتا ہوں برا کریسی، انہوں نے ہمیشہ برائی کرنا ہوتا ہے. تو پاکستان کی جو بیوروکریسی ہے وہ عمران کے خلاف ہے. پاکستان کے جو پولیٹیکل اس وقت عناصر ہیں وہ عمران کے خلاف ہیں،
اور پاکستان کی جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ بھی عمران کے خلاف ہیں، اور جو سب سے بڑی بات ہے کہ جو پولیٹیکل پاورز ہیں انٹرنیشنل، جن کی کہ پاکستان میں بڑا سٹیک ہے اور جو بڑا ایک ہولڈ سٹینس ہے ان کا پاکستان کی سیاست کے اندر، وہ بھی عمران کے خلاف ہیں۔ تو ایسی صورت کے اندر عمران خان کو اسلام آباد میں جلسہ نہیں کرنا چاہیے، جبکہ ان کو معلوم ہے کہ وہاں پہ اگر کوئی بھی گڑبڑ ہوئی تو وہ جو ووٹ آف نو کانفیڈنس والا معاملہ وہ گڑبڑ ہو سکتا ہے۔ یہ بات ہم نے کہی تھی، ٹویٹر پہ بھی کہی تھی، تو بہت سارے وہ آپ کو پتہ ہے پی ٹی آئی کے لوگ جذباتی ہیں، پتہ تو ہے نہیں، نوجوان خون ہے، بس وہ کہتے ہیں کہ جناب آپ نے ایسے ہی کہہ دیا، آپ کو نہیں پتہ۔ بھائی ہم ایسے نہیں کہتے، ہمارے پاس بہت ساری چیزیں ہیں، میں نہیں کہتا کسی کو، بڑے بڑے تجزیہ نگار ہیں، سب مجھ سے سینئر ہیں، لیکن الحمدللہ جو میں بات کہتا ہوں نا بڑے بابسوخ ذریعے سے کہتا ہوں، مجھے عالم اسلام اور پاکستان کا درد ہے، سمجھ گیا؟ مجھ سے کسی نے نہیں پوچھنا، نہ مجھے عمران نے منسٹر بنانا ہے، نہ مجھے نواز شریف نے صدر پاکستان بنانا ہے، لیکن مرنے کے بعد میں نے اپنے اللہ کو جواب دینی ہے، تو جو چیزیں مجھے پتہ ہوتی ہیں وہ میں آپ سے شیئر کرتا ہوں۔ میں نے تو شروع سے کہا تھا عمران خان کو جائیں آپ قوم کے پاس، آپ جا رہے ہیں نا لوگوں کے پاس، حافظ آباد میں آج جلسہ کیا، کتنا اچھا رسپانس آیا۔ دوسرے اسلام آباد میں ایسی جگہ جہاں آپ کا فیصلہ ہونے والا ہے، اگر وہاں کوئی گڑبڑ ہو گئی تو وہ اسٹیبلشمنٹ جو کہ اس وقت تک کہیں نہ کہیں آپ کے ساتھ کھڑی ہے، وہ مجبور ہو جائے گی کوئی بڑا فیصلہ کرنے پر۔ اگر خدا نہ خواستہ کوئی بڑا فیصلہ ہو گیا اور بازی الٹ گئی تو پھر عمران، فضل الرحمان، دوسرے تیسرے نہلے دہلے سب کی پوزیشن ایک جیسی ہو جائے گی۔ اس لیے میں منع کر رہا ہوں آپ کو، مجھے وہ نہیں ہے، وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپ عمران خان کو، عمران خان کریں جلسے، اس وقت اسلام آباد میں نہ کریں، کیونکہ میں نے اس لیے کہا تھا کہ آپ کریں گے تو دوسرے بھی کریں گے۔ یہ میں نے پہلے بھی آپ کو کہا تھا کہ عمران خان اگر جلسے کا، اگر عمران خان کہیں گے نا کہ میں 1 لاکھ لے کے آ رہا ہوں، تو فضل الرحمان کہتا ہے کہ میں 4 لاکھ لے کے آ رہا ہوں، عمران کہے گا میں 4 لاکھ لے کے آ رہا ہوں، تو پی ڈی ایم کہے کہ میں 10 لاکھ لے کے آ رہا ہوں۔ جب اسلام آباد میں یہ سرکس ہو جائے گا جہاں پہ ابھی ووٹ آف نو کانفیڈنس کا فیصلہ ہونا ہے، جب عمران کے ہاتھ کے اندر بازی ہے، تو پھر اس صورتحال کو کیوں خراب کیا جا رہا ہے؟ یہ میرا مشورہ تھا۔ مشورہ میرا یہ نہیں کہ عمران، میں تو شروع سے کہتا ہوں، میں تو کہہ رہا ہوں کہ عمران صاحب نے بہت دیر سے کام شروع، اب دیکھ رہے ہیں نا پی ٹی آئی والے، دیکھ لیں کہ کتنا اچھا رسپانس مل رہا ہے عمران خان کو۔ اگر یہ کام آج سے 3 مہینے پہلے عمران خان کرنے شروع کر دیتے تو آج ساری بازی پلٹ چکی ہوتی، اور یہ جو ہے نا، یہ جو اپوزیشن یہ جلسے کرنے جاتے، یقین کریں ان کو جوتے پڑنے تھے جلسوں میں۔ لیکن خیر، دیر آیت درست آیت، لیکن طریقہ کار درست ہونا چاہیے۔ اسلام آباد کو نہ کریں، میرا مشورہ ہے، باقی ٹھیک ہے، اللہ مالک ہے، جیسے وہ عمران خان صاحب بہتر سمجھتے ہیں، وزیر اعظم ہے، ہم نے اپنا مشورہ دے دیا۔ اچھا، دوسرا ایک بات یہ کہ مسلم لیگ کی جو اس وقت جو آپ کا چل رہا ہے، میں نے آپ کو کہا تھا کہ کل تک بھی سارا معاملہ ہے کہ ان کے ہاتھ میں تھی، اور ابھی بھی اب صبح تک فیصلہ جو ہے عمران خان کے پاس جدید مدد موجود ہے، لیکن میں نے آپ سے کہا کہ جیسے شیخ رشید صاحب نے بیان دیا تھا، اب دیکھیں شیخ رشید صاحب نے آج معافی مانگ رہے ہیں، ان سے کہہ نہیں جی میرا تو بھائی بہنیں کرنے کی ضرورت کیا تھی، آپ کیوں اس قسم کی آپ نے بات کی؟ شیخ رشید صاحب نے بات کر کے خواہ مخواہ اپنے اتحادیوں کو ناراض کیا۔ فواد چودھری صاحب کا بھی آپ دیکھ لیں، میں نے آپ کو پہلے بتا دیا تھا۔ اب وہ عمران اسماعیل صاحب بھی کسی سے پیچھے نہیں رہے، انہوں نے آج ایک نیا بیان ٹھوک دیا، کل شام کو، کسی کے باپ کی ہمت نہیں کہ عمران خان، بھائی اس طرح آپ کیا دوستوں کو لے کے ساتھ چلیں گے؟ آپ یہ دیکھیے کہ مسلم لیگ نواز اور پیپلز پارٹی نے متفقہ طور پر یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ مسلم لیگ قاف کو حکومت دینے کے لیے، یعنی پنجاب کی وزیر اعلیٰ دینے کے لیے تیار ہیں۔ 2 پارٹیاں ہیں، یعنی مسلم لیگ نواز اور مسلم لیگ نواز اور پیپلز پارٹی، 2 بڑی پارٹیاں، اور دونوں مسلم لیگ قاف کے خلاف، ٹھیک ہے۔ 2 پارٹیاں سخت خلاف، لچک پیدا کرتی ہیں سیاسی معاملے کے لیے، اور راضی ہو جاتی ہیں پنجاب کی وزارت اعلیٰ دینے کے لیے قاف کو۔ یہاں صرف ایک ہی پارٹی ہے پی ٹی آئی، وہ ابھی تک راضی نہیں ہوئی تھی پنجاب کی وزارت اعلیٰ اٹھا کے دے دیتے، ہم تو شروع سے کہہ رہے ہیں کہ بزدار کو ہٹا دو، دے دو وزارت اعلیٰ ان کو، لیکن انہوں نے نہیں دی۔ تو جب ایک پارٹی ایک جماعت ہو کے فیصلہ نہیں کر پا رہی، ادھر سے 2 جماعتیں مل کے ایک فیصلہ کر رہی ہیں، تو یہ سوچنا چاہیے کہ اس میں ہم سوچنا چاہیے ہوگا پی ٹی آئی کو اور پی ٹی آئی کے لوگوں کو کہ کس طریقے سے معاملات کو درست کریں گے۔ میں شروع سے کہہ رہا ہوں کہ پی ٹی آئی کے اندر کے لوگ جو ہیں نا، وہ سارے معاملات کو خراب کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور عمران خان تو جا کے سب سے بات چیت کر رہا ہے، سب سے مل رہا ہے، لیکن اندر کے لوگ جو ہیں حالات خراب کر رہے ہیں۔ اور اس مسئلے کے اوپر ایک بات یہ بھی ہے کہ یہ جو معاملہ چلا ہے، کیا کہتے ہیں، مسلم لیگ قاف کا، تو اس میں کل ہم نے آپ کو بتا دیا تھا ایم کیو ایم کے والے سے، اب ایم کیو ایم نے کھل کر کہہ دیا کہ جناب ہمیں 40% کوٹا چاہیے اور دوسرے معاملات چاہیے، اور ساتھ میں پیپلز پارٹی نے ان کی جب یہ بات کی تو زرداری صاحب نے کہہ دیا کہ ہم گورنرشپ بھی آپ کو دینے کے لیے تیار ہیں، اور یہ بھی دینے کے لیے تیار ہے، وہ بھی دینے کے لیے تیار، ٹھیک ہے، صحیح ہے سب کچھ، لیکن میرا یہ کہنے کا ہے، جو میں نے کل بھی کہا تھا، کہ پیپلز پارٹی کا کبھی بھی اتحاد جو ہے ایم کیو ایم کے ساتھ نہیں بنے گا۔ میں کھل کے بات کر رہا ہوں، کیونکہ یہ میرا سٹینڈ جو ہے آج سے تقریباً 28 سال سے ہے۔ میں ہمیشہ کہتا تھا کہ سندھ کے شہری علاقوں میں جو ہمارا اگر جھگڑا ہے نا اردو بولنے والوں کا،
کیونکہ میں خود شہری علاقوں کی سیاست کر چکا ہوں. اس وقت تو تھا بھی نہیں. جب میں نے کراچی صبح تحریک چلائی تھی مراد علی شاہ کے دور میں، ان کے جو عبداللہ شاہ کے دور میں، میرے پہ تو مقدمہ بھی بنا تھا. جب میں نے جی وہاں پہ سندھ میں ہوگا کیسے گزارا، آدھا ہمارا آدھا تمہارا. پھر میں نے سویڈن اسٹاک ہوم کے اندر میں نے ورلڈ مہاجر کانگریس بھی بلائی تھی. میں نے الحمدللہ بڑے کام کر چکا ہوں، لیکن میں اتنا بتاتا نہیں ہوں. وقت آنے پہ سب کچھ پتہ لگے گا انشاءاللہ. تو ہم تو کر چکے ہیں، اور ہم نے اس وقت سے سٹینڈ لیا ہوا ہے. ہم نے اس وقت سے سٹینڈ لیا ہے جب حیدر ملزنی کے اندر یہ نعرہ لگایا تھا. الطاف حسین نے پرانے، یا ڈاکٹر سلیم حیدر موجود ہیں، لوگ پرانے موجود، جب انہوں نے کہا تھا کہ سندھی مہاجر بھائی، تو میں نے کہا یہ آپ نے غلط کام کیا ہے، یہ اس طرح نہیں ہو سکتا. آپ کا سندھ کے اندر سب سے بڑا جو ہے آپ کا اگر اتحاد بنتا ہے تو آپ کا پنجاب کے ساتھ بنتا ہے. میں شروع سے ان سے کہتا ہوں، 28 سال پہلے میرے پرانے اخبارات پڑھے میں، نوائے وقت کے، مساوات کے، اور اس وقت جتنا بڑا پرنٹ میڈیا سب پڑھے. میں ہمیشہ سے کہتا تھا بڑے بڑے اورنگی ٹاؤنوں میں نے جلسے کیے، سندھ کے اندر جا کے جلسے کیے. میں نے کہا کہ مہاجر میکر آف پاکستان ہے، پنجاب ڈیفینڈر آف پاکستان ہے. میکر آف پاکستان اور ڈیفینڈر آف پاکستان کا الائنس بنے گا. اگر آپ ان دونوں کے درمیان دوریاں پیدا کرو گے تو کچھ بھی نہیں ملے گا میکر آف پاکستان کو. ڈیفینڈر آف پاکستان تو ہیں، بڑا صوبہ ہے، وہ کر لیں گے، لیکن جو ذلیل و خوار ہوگا وہ میکر آف پاکستان ہوگا. پیپلز پارٹی کا الائنس بنتا ہی نہیں ہے. تو یہ جو دوبارہ جو اس وقت جا رہے ہیں نا، یہ میں نے ایک چھوٹا سا پیس آپ کو اس لیے بتا دیا ہے تاکہ جو لوگ سنتے ہیں ہمارے ایم کیو ایم کے، مجھے بہت سارے لوگ سنتے ہیں، ان کو میں بتانا چاہتا ہوں کہ 28 سال پہلے، ابھی میں اب نام نہیں لوں گا، یہ ہمارے مصطفیٰ کمال صاحب کے سینئر لیڈر نے تھوڑے دن پہلے مجھے فون کر کے کہا تھا. ان کا کہنا تھا کہ فیصل صاحب اللہ تعالیٰ نے آپ کو 28 سال پہلے شعور دیا تھا، ہماری آنکھیں آپ کھولیں، آپ ہمارے ساتھ آ جائیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہوش کے ناخن لیں. عمران خان کے ساتھ رہنا جو ہے ایم کیو ایم کا بہت بہتر ہے. عمران خان کے ساتھ رہیں، جیسے بھی حال میں ہو کھڑا ہوں. ٹھیک ہے، اگر عمران خان کی طرف سے، پی ٹی آئی کی طرف سے اگر ان کے معاملات پورے نہیں ہوئے، لڑیں، کوشش کریں. لیکن ایم کیو ایم کا الائنس اگر بنتا ہے بیسیکلی تو پی ٹی آئی کے ساتھ یا پنجاب کے ساتھ ہی بنتا ہے. پیپلز پارٹی کے ساتھ الائنس بن کے عمران خان کی پیٹھ میں اگر چھڑا گھونپنے کی کوشش کی تو اس حوالے سے ان کو بہت زیادہ نقصان ہوگا. آج کے لیے اتنا ہی. کل انشاءاللہ نئی خبروں کے ساتھ اپنے تجزیے کے ساتھ حاضر ہوں گے. تب تک اللہ حافظ.